أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ایس سی ڈگری کالج میں اسلامیات کے مضمون کے ساتھ مس نبیلہ انجم آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 3 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا موضوع ہے احادیث کے ترجمے۔ ٹھیک ہے، احادیث دراصل کیا ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اسلام کے ریسورسز قرآن پاک کو قرار دیا ہے، وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا اطمینان صرف اللہ ہی کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر اللہ کا ذکر سے میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو قرآن اور دوسری حدیث۔ اب یہ حدیث کیا ہوتی ہیں؟ ان احادیث، آج کا آپ کا جو چیپٹر ہے وہ ہے احادیث۔ سب سے پہلے ہم احادیث پر بات کریں گے۔ یہ ہمارا دیکھیں مختصر سوالات کے جوابات کا یہ چیپٹر ہے، جس میں قرآن اور احادیث کی قرآنی آیات اور احادیث کے ترجمے آتے ہیں، صرف ترجمہ لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہر حدیث کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ حدیث کے چیپٹر پر جانے سے پہلے ہم بات کریں گے حدیث کے تعارف پر۔ تعارف کہتے ہیں پہچاننا، جاننا، اور حدیث کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ حدیث کہلاتے ہیں۔ حدیث کے جو لغوی معنی ہیں وہ یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ حدیث کے لغوی معنی ہیں بات چیت کرنا یا خبر دینا، گفتگو کے معنی بھی آتے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور دوسرے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ حدیث کو وحی خفی بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے کسی چیز کی خبر دی، اور وہ خبر کیا ہے؟ ماضی کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں اور حال کے بارے میں۔ تو لہٰذا حدیث کے معنی خبر دینا بھی ہوتا ہے۔ پھر دیکھ لیتے ہیں حدیث کیا ہے۔ حدیث اس علم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، قول کی جمع کیا آئے گا؟ اقوال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، یہ اقوال کہلاتے ہیں۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ افعال۔ افعال فعل سے نکلا ہے، فعل کی جمع افعال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک الفاظ پر جب عمل کر کے دکھایا تو وہ کیا ہو گئے؟ افعال ہو گئے۔ ٹھیک، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ، آپ کا حلیہ، آپ کا حال مبارک، آپ کے گفتگو کا انداز، آپ کے لین دین کا، معاملات کا انداز، یہ احوال کہلاتے ہیں۔ پھر اور کیا ہے؟ تقریرات۔ اچھا، یہ تقریرات جو ہیں، یہ تقریری احادیث کی قسم ہے۔ تقریر کی جمع تقریرات۔ شریعت میں تقریر کے معنی کیا ہیں؟ کہ وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ قول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ کسی صحابی نے وہ عمل کیا اور یا اس کو ارشاد فرمایا، یعنی تقریرات کیا کہلائیں؟ نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بلکہ یہ کسی صحابی کا قول یا فعل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی۔ ٹھیک ہے، یہ سب کے سب کیا کہلاتی ہیں؟ احادیث۔ آگے آ جائیے، اور اوصاف کی معرفت حاصل ہو۔ اوصاف صفت کی جمع ہے، خوبی کو کہا جاتا ہے، اور معرفت پہچان، یعنی کس کی پہچان؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جو پہچان ہے وہ کس سے ہمیں حاصل ہوگی؟ ان تمام احادیث سے۔ ٹھیک ہے، اقوال، افعال، احوال اور تقریرات۔ پھر آگے آ جائیے، اور اس علم کا موضوع یعنی ٹاپک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کا خالص کلام ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال یہ کیا ہیں؟ احادیث کہلاتے ہیں۔
اور اس میں جتنے بھی اذکار ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، وہ سب کے سب کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لنک کرتی ہیں۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیوں بہترین نمونہ ہے، کیونکہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خاص ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ ٹھیک، یہ اللہ تعالیٰ کی کلام کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، دونوں آخری ہیں، جو تا قیامت آنے والی تمام نسل انسانی کے لیے رہنما و راہبر ہے۔ یہاں پہ دونوں چیزیں بتا دیں، پہلی کیا چیز ہے، قرآن، اور دوسری کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی احادیث سے لنک کرتی ہوئی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہے، تا قیامت، یعنی قیامت آنے تک، اور تمام جو نسل ہے جو اس وقت موجود ہے اور جو اس کے بعد آئے گی، ان سب کے لیے کیا ہے، رہنمائی ہے، گائیڈ لائن ہے۔ جو بھی اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اوپن انویٹیشن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح اور وضاحت بھی اپنی طرف سے فرمائی۔ رسول نے کسی آیت کی تشریح و توضیح کی بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے تائید حاصل رہی۔ ٹھیک، جہاں پہ کیا بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا وہ خالص الفاظ اللہ کی طرف سے تھے۔ جب اس کی تشریح بیان کی گئی تو وہ احادیث کی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات جو لوگوں کو سمجھنے میں مشکلات پیش آتی تھی اس کی وضاحت اور تشریح بیان فرما دی۔ ٹھیک، اور کس کی بیس پر، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوا کرتی تھی، جسے وحی خفی کہا جاتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے اسے تائید فیور حاصل رہی۔ تائید کا مطلب کیا ہوتا ہے، فیور ہی ہوتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات ڈال دی جاتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تفصیل سے لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نازل نہیں ہوا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہ پورا طریقہ سکھایا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کر کے دکھایا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیں وضو کا طریقہ، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی کر کے دکھایا۔ پھر اگر کوئی لوگوں کے ساتھ مسائل پیش آتے تھے اور اس کے لحاظ سے آیات نازل ہوتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی خفی نازل ہو جایا کرتی تھی، حکمت نازل ہو جایا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس کی گائیڈ لائن دیا کرتے تھے، اس کا حل بتایا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غلط بات پر کبھی خاموش نہیں رہتا، یعنی نبی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ نبی جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف سے نازل کردہ ہوتا ہے، تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وحی خفی کی صورت میں نازل ہوتا تھا۔ ٹھیک، یہاں کیا بات فرمائی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غلط بات پر کبھی خاموش نہیں رہتا اور وہ اس بات سے ضرور روکتا، یعنی اگر نبی خدا نعوذ باللہ اگر کوئی نبی غلط بات کہتے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً روکتا، لیکن چونکہ نبی حکمت پر مبنی وحی خفی کی بنا پر لوگوں کو بات بتایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، لہٰذا اللہ کی طرف سے فیور حاصل ہوا کرتی تھی۔ تو جتنی بھی قولی احادیث ہیں، فعلی احادیث اور تقریری احادیث ہیں، ان سب میں اللہ کی طرف سے فیور حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی پیروی کو لازمی قرار دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ فَانتَهُوا، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روکے اسے چھوڑ دو۔ تو یہاں پہ پتہ کیا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمیں دیے ہوئے ایک خاص طریقہ کار ہے، وہ کس صورت میں، احادیث کی صورت میں، جس کی پیروی کرنا، جس کو ماننا اور جس کو فالو کرنا ہم پر لازم ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ حدیث و سنت کی بھی حفاظت فرمائی۔ ٹھیک، اور یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قرآن اور سنت کی حفاظت سے متعلق، یہ حدیث ہے، آیت ہے، بے شک ہم نے ذکر
یعنی قرآن نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی اللہ کا ذکر کہاں موجود ہے؟ قرآن پاک میں. اور قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ خالص اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اور اس کی جو تشریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے. اس سے کیا پتہ چلا کہ ذکر میں قرآن بھی شامل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو قرآن کی تشریح پر مشتمل ہے وہ بھی ذکر ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت فرمائی وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کی بھی حفاظت فرمائی، جو آج ہمارے ہاں صحائح ستہ کی یعنی احادیث کی 6 کتابوں کے مجموعے پر مشتمل ہے. اس میں وہ تمام صحیح احادیث ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال، تقریرات، تمام احادیث شامل ہیں جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہم پکے اور سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں گے. چلیے اب آ جائیے ہم احادیث کی طرف آ جاتے ہیں. احادیث کا ہمارے چیپٹر کا آغاز ہو رہا ہے. پہلی حدیث جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. 2 حصے ہیں اس حدیث کے، ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قولی حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ٹھیک، اعمال کیا ہوتے ہیں؟ یہاں پہ اس حدیث کی طرف جو اعمال کا اشارہ ہے وہ ہے نیک اعمال جو ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں. ہماری زندگی نیک اعمال اور برے اعمال پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن اس حدیث کا جو تعلق ہے اور اشارہ ہے وہ کس طرف ہے؟ نیک اعمال کی طرف. ہم نیک اعمال چھوٹے پیمانے پر بھی کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پر بھی کرتے ہیں. اگر ہم اپنے نیک اعمال پر غور کریں تو ہمارے اعمال میں کہیں نہ کچھ ایسی چیز شامل ہو جاتی ہے جو ہمارے اعمال کو برباد کرنے کا سبب بنتی ہے. چلیے دیکھتے ہیں یہ کون سی ایسی چیزیں جو ہمارے اعمال کو ضائع کر سکتی ہیں یا ہمارے اعمال کو محفوظ کر سکتی ہیں. ٹھیک، ان میں چھوٹے اعمال بھی ہیں اور بڑے اعمال بھی ہیں. مثال کے طور پر ہم نے کسی کی مدد کی، صدقہ دیا، کسی کی مدد کی، ہیلپ کی. ٹھیک، یہ نیکی ہے. کسی کی مدد کرنا نیکی ہے. اور چونکہ ہم نے ہاتھوں سے دیے، دیکھیں ہم نے ہاتھوں سے نیک اعمال کیے. یہ ہاتھوں کے اشارے کیا بتا رہے؟ یہ ہمارے ہاتھوں کے اعمال جو ہم اپنے ہاتھوں سے کریں. کسی کو صدقہ دیا. اب جب ہم نے صدقہ دیا تو اس کا لنک کس سے جڑ گیا؟ ہماری نیت سے جڑ گیا. نیت ایک ہڈن عمل ہے، ایسا عمل جو صرف اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا. ہاں البتہ فرشتے لکھتے ضرور ہیں ہماری نیتوں کو بھی، اور جو اچھی نیت کرتا ہے اس کی نیت کا اجر بھی اس کو ملتا ہے، نیت بھی اس کی لکھی جاتی ہے. تو اگر ہم نے کسی کی مدد کی اور نیت ہم نے یہ رکھی کہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو فلاں شخص بھی ہماری مدد کرے گا جس کی ہم آج مدد کر رہے ہیں، تو دیکھیں مدد تو شخص کی ہو گئی لیکن نیت کیا ہو گئی؟ نیگیٹو ہو گئی. ٹھیک ہے، نیت نیگیٹو ہو گئی. تو جو ہم نے نیت کی اللہ تعالیٰ اس کا آؤٹ پٹ ہمیں دے دے گا. یعنی ہم نے نیت یہ رکھی کہ اگر ہم صدقہ کریں گے، صدقہ دے رہے ہیں، اس کی فلاں شخص کی مدد کر رہے ہیں، کسی بہن کی یا بھائی کی، کسی رشتہ دار کی یا دوست کی مدد کر رہے ہیں، جب کل ہمیں ضرورت پڑے گی تو یہ بھی ہماری مدد کرے گا. تو دیکھیں یہ آؤٹ پٹ، یہ ریزلٹ ہمیں دنیا میں مل جائے گا. جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو وہ ہماری مدد کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری کیا نیت تھی؟ آؤٹ پٹ دنیا ہی میں حاصل کرنے کی. آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا. بس اس چیز کا خیال رکھیں. اس کے برعکس ہم بات کر لیتے ہیں. اگر ہم نے کسی کو صدقہ دیا اور نیت یہ رکھی کہ میں صرف اللہ کی خاطر صدقہ دے رہی ہوں یا صدقہ دے رہا ہوں، اللہ کی خاطر اس کی مدد کر رہا ہوں، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ، اس کا آؤٹ پٹ آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی. ڈبل بینیفٹ ہوگا اس کا. اب دیکھیں عمل تو ایک جیسا تھا نا، لیکن کیا فرق پڑ گیا؟ نیت کا فرق پڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرماتا ہے جس میں نیت کیا ہو؟ خالص اللہ کے لیے مدد کرنے کی نیت ہو. جب بندہ خالص اللہ کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے، اب وہ مدد
کئی طرح سے ہو سکتی ہے. کسی کی خدمت کر دینا، چیریٹی میں اپنا پیسہ لگا دینا، اپنی صلاحیت لگا دینا، کسی کو روڈ کراس کرا دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، یا کسی کو اچھا مشورہ دے دینا. صرف اللہ کے لیے کیا تو اس کا بینیفٹ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور یہ آخرت میں بھی. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلیے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرٍ مَّا نَوَىٰ. انسان وہی کچھ پائے گا جو اس نے نیت کی ہوگی. یا انسان، میری اور آپ کی بات ہوئی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا، وہی کچھ وہ پائے گا. کہاں پائے گا؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ نیت کا تعلق کس سے تھا؟ یہ دیکھیے دل سے تھا. دل کے اندر نیت ہوتی ہے نا. جو اب کیا ہوگا؟ وہی کچھ پائے گا. دنیا اور آخرت دونوں کی بات ہے جو اس نے نیت کی ہوگی. اب یہ نیت اگر اچھی نیت ہوگی، اچھی نیت سے مراد اللہ کے لیے نیت کر کے اس نے نیک عمل کیا ہوگا، تو اس کا بینیفٹ اس کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر لوٹائے گا. لیکن اگر اس کی نیت میں خلل ہوگا، خرابی ہوگی کہ مجھے اس کا آؤٹ پٹ دنیا ہی میں مل جائے، تو دنیا میں تو اس کا اجر مل جائے گا لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. لہٰذا اپنے چھوٹے عمل کو بھی یہ نہ سمجھیں کہ اس کا ہمیں رزلٹ نہیں ملے گا. یاد رکھیے گا کہ نیک اعمال جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی اعمال کو قبول فرماتا ہے. جو اللہ کے لیے نہیں کیے جاتے بلکہ اپنے مفاد کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا مقصد، اس کا مفاد دنیا ہی میں پورا کر دیتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. لہٰذا اپنے نیک عمل کو اپنی نیتوں سے درست کر لیجئے، اور آج سے ہی اپنی نیتوں کو درست کر لیجئے. ایسا نہ ہو کہ ہم اعمال تو بہت سارے لے کر جائیں، لیکن جب اللہ کے سامنے ہمارے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے تو وہ سب کے سب ضائع کر دیے جائیں. کیوں ضائع کر دیے جائیں؟ کیونکہ اس میں نیت خالص جو نہیں تھی، اس کا رزلٹ ہمیں دنیا ہی میں مل گیا. لہٰذا اپنی نیتوں کو خالص کرنے پر فوکس کریں اور نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں. پھر آ جاتے ہیں ہم دوسری حدیث پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق. بے شک مجھے اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں. یہ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا. انما کے معنی آپ کو پتہ ہے؟ بے شک. جو بعثت کہتے ہیں بھیجنا یا نازل کرنا، بعثت کے معنی ہیں لاتمم مکمل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تکمیل کے لیے. حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، الاخلاق انسان کے کردار کا اظہار. چلیے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بے شک مجھے اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں. یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا اور دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا. جتنی بھی کوالٹیز تمام پچھلے انبیاء میں تھی، ان سب کو تکمیل اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں کر دیا. وہاں پر تکمیل ہوئی. اس میں ایک اہم چیز کیا ہے؟ اخلاق. ٹھیک ہے، شریعت اسلامی اور دین توحید تین چیزوں کا مجموعہ ہے: عبادات، معاملات اور اخلاق. یہاں پر اس حدیث میں اخلاق کا تذکرہ کیا گیا ہے. اخلاق دراصل کیا ہوتے ہیں؟ انسان کے کردار کا اظہار. جو کچھ انسان کی ذات کے اندر ہوتا ہے، جو کچھ اس کا ضمیر اس کو کہتا ہے، اس کا جب وہ اظہار کرتا ہے، وہی دراصل اخلاق ہوتا ہے. اب یہ اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اعلیٰ اخلاق اور دوسرے پست اخلاق. اعلیٰ اخلاق وہ ہوتے ہیں جو انسان کی کیریکٹر بلڈنگ کو ڈیولپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور رسولوں کی طرف سے یہ ہمارے لیے وراثت ہے اعلیٰ اخلاق. جو شخص بھی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کو بڑی کامیابی کے ساتھ گزارتا ہے. اس کی عبادات بھی بہترین ہوتی ہیں، اس کے معاملات بھی بہترین ہوتے ہیں، اس کی دنیا ہی جنت بن جاتی ہے. اس کے برعکس جو شخص پست اخلاق کا مالک ہوتا ہے، یعنی وہ شیطان کے طریقہ کار کو فالو کرتا ہے،
اب یہ پست اخلاق کیا کہلاتے ہیں؟ اس کے اخلاق کو رذیل کر دیتے ہیں، رذیلہ کر دیتے ہیں۔ انسان کے کردار کا اظہار اس کے اخلاق سے ہوتا ہے، اس کے اندر برائیاں ہی برائیاں پائی جاتی ہیں، اچھے اخلاق اس کو چھو کر بھی نہیں گزرتے۔ ہمیں جو وراثت ملی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق کی وراثت۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق جو اعلیٰ تھے، اس کی اگر ہم ایک لسٹ بنائیں تو وہ مکمل نہیں ہوں گے، بلکہ کیا ہے، وہ ایسے اعلیٰ اخلاق ہیں جس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کس طرح سے اعلیٰ تھے؟ آپ کی شخصیت پوری کی پوری اعلیٰ تھی۔ ان میں سے 2 اخلاق پہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اخلاق جو معاشرے میں پرومیننٹ تھے وہ کیا تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ کی طرف گئے ہی نہیں۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، مشکل حالات میں ہو، آسانی میں ہو، ہر حال میں سچ بولتے تھے۔ تو اسی وجہ سے دیکھیں مکے کے قریش کافروں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا، لیکن کیا تھا؟ آپ کے سچ بولنے کی وجہ سے لوگ آپ کو صادق کے لقب سے پکارتے تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مشرکین اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ آپ ان امانتوں کی حفاظت بالکل ایسے کرتے تھے جیسے خود اپنی امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ ان کو ویسے ہی لوٹاتے تھے جیسے انہوں نے آپ کے پاس رکھوائی ہے۔ تو اس بیس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان گنت ایسی کوالٹیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں جس پر اگر ہم عمل کریں تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک شخص آیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ اتنی پیاری بات، اتنی خوبصورت یہ بات کہ یہ میزان عمل کو بھاری کر دے گی۔ اور آپ دیکھیں میزان عمل کو بھاری کرنے والی جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق۔ جن کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے تو آپ دیکھیں ان کا ایمان تو آدھا یہیں مکمل ہو گیا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اخلاق کو اعلیٰ کریں تو ہمیں کس پر چلنا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی پر چلنا ہوگا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ آپ کا نقش قدم ہمارے لیے رہنمائی اور رہبری کا سبب ہے۔ لہٰذا کوشش کریں اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں، خوش اخلاقی پیدا کریں، اپنے اندر ہمدردی، صبر و تحمل، صبر و استقلال، یہ چیزیں وہ اخلاق ہیں جو انسان کی کریکٹر بلڈنگ کو ڈیولپ کرتی ہیں، نہ کہ یہ ہم برے اخلاق کی طرف جائیں اور اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر کے اپنے اخلاق اور کردار کو خراب کر لیں، جس کی وجہ سے شیطان تو خوش ہو جائے گا لیکن اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ حدیث پر جانے سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 3، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن، نہیں مومن ہو سکتا، احدکم، تم میں سے کوئی، حتی، جب تک، اکونو، ہو جائے، احبہ، محبوب، الیہ، تم میں سے، من والدہ، والدین، وولدہ، اور اولاد اس کی، والناس، اور دوسرے لوگ، اجمعین، سب کے سب۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یعنی میں اور آپ، یہاں پہ کوئی شخص سے مراد میری اور آپ کی ذات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ مومن کا لیول کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مومن کو پہلے رک کر یہاں سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان فزیکلی طور پر ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا، ٹھیک۔ اب یہ جو تمام انسان دنیا میں پیدا ہوئے، ان میں سے کچھ چنے گئے،
جنہوں نے اللہ کو ایک مانا، پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے، مسلمان کہلائے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے اب انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، یعنی پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری۔ اور وہ کیا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا ذریعہ؟ قرآن اور سنت۔ جب وہ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ مومن۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مومن کا تذکرہ کس طرح سے فرمایا ہے کہ جب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اور اولاد، یہ دیکھیے آپ کو پک نظر آ رہی ہے، والدین اور اولاد، اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت انگرین کر رکھی ہے، اولاد کے لیے والدین کی اور والدین کے لیے اولاد کی۔ ٹھیک، انسانی رشتوں میں سب سے زیادہ قیمتی اور قریبی یہی رشتے ہوتے ہیں، ان دونوں کو ایک دوسرے سے قدرتی محبت ہوتی ہے جس کو کوئی نکال نہیں سکتا اور نہ ہی یہ ختم ہو سکتی ہے۔ اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، ان سب لوگوں میں کون آ گئے؟ ہمارے دوست و اقارب، ہمارے رشتہ دار، اور ہماری دنیاوی دوسری چیزیں، ہمارا گھر، ہمارا وقت، ہماری فیسلٹیز، ہماری زندگی کی ضروریات، یہ سب کیا آ گئی؟ اور دوسری چیزیں۔ یہاں پہ دیکھیں سب لوگوں کی تو بات ہو ہی رہی ہے، اب لوگوں میں کون کون ہے یہ جن کا تذکرہ ہم نے ابھی آپ سے کیا ہے۔ یہاں دیکھیں جو خاص فوکس ہے وہ کس کی طرف ہے؟ والدین اور اولاد کی۔ سب سے پہلے یہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں، ان سے قدرتی محبت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو باقی محبتیں ہوتی ہیں وہ دوسرے رشتہ داروں سے ہوتی ہے، اس سے آگے بڑھ کر رشتہ بہن بھائیوں کا بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ان تمام محبتوں سے زیادہ جو پرائرٹی دی گئی ہے وہ کیا دی گئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ میں سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ کس سے محبت ہو؟ مجھ سے محبت ہو۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کے بعد پھر ان رشتوں کی باری آتی۔ اگر یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع ہے تو ہم ہدایت پر ہیں، لیکن اگر یہ محبتیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں، ایکسٹریم پر چلی گئیں، تو یہی محبتیں ہمیں پھر رلاتی ہیں، والدین کو اولاد اور اولاد کو والدین رلا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہیں اولاد کو شکایت ہوتی ہے والدین سے، کہیں والدین کو شکایات ہوتی ہیں اولاد سے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر، اللہ کی محبت سے بڑھ کر ان رشتوں کو محبت دی۔ تو لہٰذا ہم نے ان محبتوں کا بیلنس رکھنا ہے۔ ٹھیک، اور پھر اس کے بعد دیکھیں یہ محبتیں آتی ہیں۔ اب یہاں پر جو سب لوگ ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ان سب لوگوں کی محبت بڑھ جاتی ہے اور یہ محبتیں کم ہو جاتی ہیں، نہیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ ٹھیک، ہم نے کیا کرنا ہے؟ گریجولی محبت کا ایک لیول رکھنا ہے، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، پھر والدین اولاد کی محبت، اس کے بعد سب لوگوں کی محبت کا درجہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان درجات پر اگر ہم رہیں گے تو ہماری زندگی سکون سے گزرے گی، لیکن اگر ہم نے کسی ایک محبت کو بھی ہم نے ایکسٹریم پر لے لیا، شوہر بیوی کی محبت ہے، یہ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایکسٹریم پر چلی جاتی ہے، باقی ساری محبتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، تو آپ دیکھیں یہی محبتیں ہمیں رلا رہی ہوتی ہیں اور ہم بار بار ان محبتوں کے ہاتھوں ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، اور جس لیول پر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کے درجات بتائے ہیں اس پر قائم رہنا ہے، تو ہی ہمیں زندگی میں سکون اور راحت ملے گی، ورنہ ہم خود ہی پریشان ہوتے رہیں گے۔ پھر آ جائیے ہم چوتھی حدیث، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ پھر وہی بات ہو رہی ہے، لا یؤمن، نہیں مومن ہو سکتا، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ٹھیک، حتیٰ، جب تک کہ، یحب، وہ پسند کرے، یعنی محبوب کرے یا پسند کرے، لاخیہ، اپنے بھائی کے لیے، ما یحب، جو وہ پسند کرتا ہے، لنفسہ، اپنی جان کے لیے یا اپنے لیے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، آپ دیکھیں یہ جو جملہ ہے یہ پچھلی ہی حدیث سے لنک کر رہا ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دیکھیں اس حدیث کا اگر ہم لنک جوڑیں آیات سے جو ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا،
تم ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اس آیت کا لنک اس موجودہ حدیث سے جڑ رہا ہے، ٹھیک؟ اب یہاں پر کیا ہے، نیکی میں جو کمال تھا وہ کب حاصل ہوتا ہے؟ مومن بننے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک؟ ان میں جہاں اتنی ساری خوبیاں ہوتی ہیں وہاں ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اب وہ چاہے مسلمان بھائی اس کا اپنا خونی رشتے کا بھائی ہو، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، ہے وہ مسلمان بھائی، ٹھیک ہے؟ ہر ایمان والا اس کا مسلمان بھائی ہے۔ اگر کسی سے اس کی دوستی ہو گئی ہے اور وہ اس کو کوئی گفٹ دینا چاہتا ہے تو وہ کون سا گفٹ ہے؟ جو ایسا وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا اپنے لیے پسند کرتا ہے ویسا ہی وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ یہ نہ کرے کہ اپنے لیے تو وہ بہت اچھا پسند کر رہا ہے لیکن اپنے مسلمان بھائی کو کیسا دے رہا ہے؟ لو لیول کی کیٹیگری کا۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں اس حدیث کے ذریعے کیا ترغیب دی ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اسی طریقے کی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے دو۔ اسی سے محبت بڑھتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ دینے کا حکم دیا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کو تحفہ دیجئے، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور دیکھیں اسلام تو اس چیز کو بہت پروموٹ کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم اسلام کے اس طریقے کو فالو کریں اور اپنی زندگی میں ان رشتوں کو مضبوط کریں جو ہم سے دور ہو گئے ہیں، یا ان رشتوں کو ہم قریب لے کر آئیں جو ہم سے دور فاصلے پر چلے گئے۔ رشتوں کی مضبوطی اسلام کا بہت اہم حصہ ہے، لہٰذا ان رشتوں کی اہمیت کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں ایمان والے لیول پر جب ہم بات کرتے ہیں، ایمان مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا بھی حکم ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اسی لیول پر سمجھو جس لیول پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ مسلمان چونکہ آپس میں بھائی بھائی ہیں لہٰذا ان کے لیے دل میں نرمی رکھنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی تکلیف کا، ان کے دکھ کا احساس رکھنا، اور خوشی کے وقت ان کو تحفے تحائف دینا، اور ایسا تحفہ دینا جو آپ کو خود کو پسند ہو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، یہ بھی بہت پیارا ایک صدقے کی صورت کا ہے۔ چلیے آج کی احادیث کا یہ ٹاپک مکمل ہوا، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بعد احادیث لے کر آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔